بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے پڑھنا ہے یقیناً وفا ریٹن بائی ہما عامر کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اس روز عزت کے آفس جانے کے بعد اس نے تمام کام نپٹائے اور پھر فارغ ہو کر اس نے اپنا سامان عزت کے روم کے برابر والے روم میں شفٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سوچا کہ جب گھر میں اتنی گنجائش ہے تو پھر اسے صوفے پر بے آرام ہو کر سونے کی کیا ضرورت ہے۔ شام تک وہ اس کام سے بھی فارغ ہو چکی تھی۔ نہانے کے بعد اس نے پنک کلر کا سوٹ منتخب کر کے پہنا جس کا دوپٹہ بے حد خوبصورت تھا۔ گیلے بالوں کو اس نے کھلا چھوڑ دیا اور لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ کر اس نے ماما کا نمبر ملایا۔ بیل مسلسل جا رہی تھی لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ یکایک اس کے دل میں بے قراری کا موسم اتر آیا۔ کسی طور چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر انکل رضا کا نمبر ملایا جسے تیسری بیل پر ہی اٹھا لیا گیا۔ انکل، ماما کال ریسیو نہیں کر رہی۔ سلام کے بعد اس نے پوچھا، بیبی آج میڈم کی طبیعت کافی خراب ہے۔ انکل رضا کی اطلاع پر اس کا دم اٹکنے لگا۔ کل کافی بہتر تھی، ان سے ملنے گیسٹ بھی آئے تھے۔ اس وقت وہ انجیکشن کے زیر اثر ہو رہی ہیں۔ طبیعت زیادہ خراب ہے؟ اس نے بدقت پوچھا۔ جی بیٹا، آپ دعا کریں۔ انکل رضا نے تسلی دینے سے احتراز برتا۔ ماما سے ملنے کون آیا تھا؟ اس نے آنسو پیتے ہوئے پوچھا۔ سجل آئی تھی، ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈ اور میڈم کی مس بھی آئی تھی۔ انکل رضا کی بات سن کر وہ ساکت رہ گئی۔ بلاخر سجل کو موم کا خیال آ ہی گیا اور فری خالہ کا بھی دل بھی نرم ہو گیا۔ اس نے کچھ دیر بات کر کے فون بند کر دیا۔ اس کا دل موم کے لیے تڑپ رہا تھا۔ بے اختیار اس کی آنکھیں بہنے لگی۔ نہ جانے کس کس زخم سے لہو رسنے لگا تھا۔ الجھا سا وہ گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں پہلے سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ عموماً اس وقت کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آوازیں لاؤنج میں پھیلی ہوتی تھی۔ گلزار بھی مقررہ وقت پر اپنے کوارٹر میں واپس جا چکی تھی کیونکہ عزت کو اپنی موجودگی میں گھر میں ملازمین اچھے نہیں لگتے تھے۔ اس نے بیگ ڈائننگ ٹیبل پر رکھا اور پلٹ کر لاؤنج میں آیا۔ جہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا، سوئچ بورڈ کے قریب جا کر اس نے بٹن پش کیا تو لاؤنج روشنی میں نہا گیا۔ عزت کی توقع کے مطابق وہ لاؤنج کے صوفے پر ایک پوزیشن میں موجود تھی۔ اس کا ایک پیر زمین پر تھا اور دوسرا صوفے پر، جبکہ اس کا چہرہ صوفے کے ہتھے پر جھکا ہوا تھا۔ اس کا ہولے ہولے رستہ وجود بتا رہا تھا کہ وہ زور و شور سے آنسو بہا رہی ہے۔ اب اس سے کیا ہوا؟ اس نے دل میں کہہ کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور کوٹ اتار کر دوسرے صوفے پر رکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ذرا کڑک آواز میں پوچھا مگر جواب نہ دارت۔ بیوی، میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ اب کہ وہ ذرا نزدیک ہو کر بولا تبھی وہ چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھی اور پھر عزت کی جانب نظر اٹھائی۔ اس کا آنسوں سے بھیگا متورم چہرہ اور سرخ ناک دیکھ کر عزت کا دل چاروں شانے چت ہو گیا۔ اس نے بے اختیار نظر پھیر لی۔ روتے ہوئے وہ پہلے سے بڑھ کر حسین لگتی تھی۔ اتنے کوئی عام لائف دے وچ کوئی رو رہا ہوئے تو رو کے ناک کے پکوڑے وغیرہ ہوئی جاندی تو اس کی شکل دیکھنے کے قابل نہیں رہتی اور رو کے ہو حسین لگتی پیچھے۔ ماما کی طبیعت زیادہ خراب ہے، میرے انکل رضا سے بات ہوئی ہے۔ وہ اسے بتاتے ہوئے انگلیوں کے پوروں سے آنسو چننے لگی۔ تمہیں ان کے پاس جانا ہے؟ اس کی تکلیف کو سوچ کر عزت نے نرمی سے پوچھا، البتہ اس کی نظریں اب بھی کارنرز پر رکھی اپنی اور مہنور کی تصویر پر تھی۔ نہیں، میں نے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، میرا ان کے سوا ہے ہی کون؟ وہ بے اختیاری میں بول رہی تھی۔ یہ خیال نہیں رہا تھا کہ سامنے عزت افریدی ہے جس کے نزدیک اشال کی تکلیف باعث سکون ہوتی ہے۔ شاید اس کے آنسو بھی، جبکہ عزت کا دل مچل رہا تھا کہنے کے لیے کہ میں ہوں نا تمہارا، لیکن اس نے اپنے دل کو بری طرح ڈپٹ دیا۔ تمہارے آنسو ان کی تکلیف میں کمی نہیں کریں گے، البتہ تمہاری دعائیں ضرور ان کے کام آ سکتی ہیں۔ سو نماز پڑھ کر ان کے لیے دعا کیا کرو۔ اٹھو، جا کر منہ ہاتھ دھو، میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ ایک نظر اس پر ڈالتا وہ کوٹ اٹھا کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل اس کے مد مقابل آیا تھا، ایسا بارہا ہوا تھا۔ اکثر شبوں کی تنہائیوں میں اس کا دل اشال کی غربت کے لیے مچلنے لگتا تھا جسے وہ بے دردی سے ڈپٹ دیتا تھا، یا پھر اس وقت جب وہ اسے کھانا سرو کر رہی ہوتی تھی۔ اور ایسے میں کھانا کھاتے ہوئے عزت کی نگاہ اس کی ہتھیلی کے آبلے پر پڑ جاتی تو اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو جاتا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ دوہرے محاذ پر نبرد آزما ہے۔ کبھی کبھی انتقامی جذبہ اس قدر زوراور طریقے سے حملہ ہوتا کہ وہ سوچتا تھا کہ اشال کے لیے سانس لینا بھی دوبھر کر دے۔ عجیب دوہری کیفیت کا شکار تھا وہ ان دنوں۔ فریش ہو کر جب وہ نیچے آیا تو اشال چائے تیار کر چکی تھی۔ چائے کا مگ تھماتے ہوئے عزت کو بغور دیکھا جو بلو جینز اور بلیک شرٹ میں کہیں جانے کے لیے تیار نظر آ رہا تھا۔ چائے ختم کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ایک کام سے جا رہا ہوں، ڈنر باہر ہی کروں گا۔ عموماً وہ اسے اپنی آمد و رفت کے بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا تھا، آج اشال کو بدلا بدلا سے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عزت افریدی کے دل کا موسم بدلنے لگا۔ اشال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عزت اس کی جانب دیکھے بغیر دروازے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ مبادا اس کا چہرہ پیروں کی زنجیر بن جائے۔ عزت کے جانے کے بعد اس نے چائے پی اور پھر خالی برتن لے کر کچن میں آ گئی۔ رات کے کھانے کے نام پر وہ صرف سالن بنا پائی تھی۔ اب جب کہ عزت رات کا کھانا باہر کھانے والا تھا تو اس نے سوچا
वो खुद ब्रेड और सालन का डिनर कर लेगी। नखरे वो भुला चुकी थी लेडी मारिया किस तरह इसके आगे पीछे फिरती थी कि वो कुछ खा ले। इसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती रहती थी। बेदिली से चाय के खाली बर्तन धोकर कमरे में आ गई। सर भारी हो रहा था, इसने सर दर्द की एक टैबलेट ली और फिर आफ्ताब मंजिल फ़ोन किया, जहाँ माँ लेडी मारिया अब भी अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए मौजूद थी। लेडी मारिया से बातें करके इसका दिल काफ़ी हल्का हो गया। रात के खाने के बाद वो नए सेट के कमरे में आ गई। मॉम के बारे में सोचते न जाने कब वो नींद की वादियों में पहुंच चुकी थी। कमरे में दाखिल होकर एक अजीब से एहसास ने इसे छुआ था। कुछ कमी सी थी जो इसे खटक रही थी। इसने रुख बदला। वो सोफ़ा जहाँ इस वक्त वो सोई भी होती थी वो खाली था। इसे लगा वो सोफ़ा भी इस नाजुक से वजूद से महरूमी का मातम कर रहा हो। सेंट्रल टेबल पर कोई किताब भी नहीं थी। अक्सर वो सोने से पहले कुछ देर मुताला करती थी। कहाँ गई? वो सोचते हुए ड्रेसिंग रूम में कपड़े चेंज करने चला गया। आज का दिन इसका बहुत बुरा गुजरा था और फिर ये लड़की भी तो शाम से आजमाइश बनी हुई थी। नाइट सूट पहनकर इसने खुद पर स्प्रे किया और बाल ब्रश करके वो कमरे से बाहर आ गया। वो किचन में भी नहीं थी। अचानक इसे किसी ख्याल ने छुआ तो वो वापस ऊपर अपने रूम के बराबर वाला दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सामने का मंजर देखकर इसके लबों से एक सर्द आह बरामद हुई। कमरे की लाइट जल रही थी और बेड पर गहरी नींद सोई हुई थी। इसके सोने का तौबा शिकन अंदाज एज़त के दिल में हलचल मचाने लगा। तब वो इसे उठाने का इरादा तर्क करके लाइट ऑफ करते ही कमरे से बाहर निकल गया आया। सुबह नाश्ते की मेज़ पर एज़त का मिजाज हद दर्जा बरहम था। इशाल को अपनी शामत सर पर नजर आने लगी। कदरे बेहतर बने आमलेट की प्लेट इसने दूर खिसका दी थी। एप्पल जूस बना दो। तेरे नखरे चुकनस्ते रह गई हो। मुखबार की सुर्खियां पढ़ने लगा। टेबल पर मामूली सी गर्द नजर आने पर वो कुछ देर पहले गुजार की खिंचाई कर चुका था, जो कि अभी अपने क्वार्टर में वापस आ चुकी थी। इशाल ने एप्पल जूस से भरा ग्लास इसके आगे रखा, जिसे वो घूंट घूंट करके पीने लगा। रात कहाँ थी बीवी? जूस खत्म हो चुका था। नजरें अखबार पर थी जबकि लफ्ज़ों की धार का रुख इशाल की जानिब था। मैंने अपना सामान दूसरे बेडरूम में शिफ्ट कर लिया। वो उंगलियां चटका रही थी। किससे पूछा था तुमने? अखबार साइड पर करके इसने इशाल को देखा, स्याह सूट में, जिसका चेहरा चांद की मानी दमक रोशन था। मुझे सोफे पर बेसुकूनी महसूस होती थी, इसलिए। इसने बिना सोचे समझे अपनी तकलीफ बता दी। इशाल की बात सुनकर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, 2 कदम आगे बढ़ा और इसके नज़दीक आ खड़ा हुआ। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल इसलिए किया कि तुम मैं बेसुकून कर सकूं, क्योंकि तुम्हारा सुकून देकर मैं बेसुकून होने लगता हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से आगा जी अब तक मुझसे खफा है। इससे जवाब न पाकर वो खुद शुरू हो गया। इशाल जो कि पहले ही जरी की वजह से परेशान थी, एज़त के लगाए गए इल्ज़ामात इसका ज़बत तोड़ गए। आपने गलती की थी, आपको इसी गलती की सज़ा मिली है। जस्ट शट अप। मैंने कोई गलती नहीं की। एक अच्छा काम किया था ये सोचकर कि सबको बेखबर रखा कि नेकी दाएं हाथ की खबर ना हो, मगर ये महदूद सोच रखने वाला माशरा, इसने मेरी नेकी को भी मेरा गुनाह बना डाला। और इस काम में जो किरदार तुमने अदा किया, इसे तो मैं भूल ही नहीं सकता। इशाल अफरीदी, तुम्हें इसकी पूरी ज़िंदगी सज़ा मिलेगी, और ये भी तुम्हारी सज़ा का हिस्सा कि तुम मेरे कमरे में रहो और बेसुकून रहो। वो कुर्सी को ठोकर मारकर आगे बढ़ गया। इसके जाने के बाद इशाल ने बेदिली से नाश्ता किया। बाज़ औक़ात वो इसे बहुत मसलूम लगता था, मगर मसलूम तो वो खुद भी थी। इसने कब एज़त से दुश्मनी निभानी चाहिए थी? हालात ही कुछ ऐसे हो गए जो एज़त के खिलाफ से आ रहे थे। वो तो बस इतना चाहती थी कि इसकी बहन की शादी के बाद खुश रहे। सज्जल की खुशियाँ बचाते वो खुद किस कदर तन्हा हो गई थी। अपनी ज़िंदगी के हवाले से तो इसने कभी भी बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखे थे। बस इतना चाहती थी कि इसका हमसफ़र सिर्फ इसका होकर रहे। तकदीर ने जिसे इसका हमसफ़र बनाया था वो किसी और का तो नहीं था, पर वो इसका भी नहीं था। छोटे छोटे काम समेटते वो सोचों में खुल रही थी, तभी राबेल आ गई। बात तो उसकी सही है, तो लोगों का फ़ायदा ही सोचा सी लेकिन आजकल किसी ने भलाई का ज़माना नहीं है। आपसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा था, इसलिए मैंने सुबह लाला को एसएमएस किया कि मुझे भाभी से मिलने जाना। सो इन्होंने गाड़ी भिजवा दी। वो इसके गले लगी हुई थी। अच्छा कि तुम आ गई, मेरा भी तुमसे मिलने को जी चाह रहा था। फातिमा खाला ने मुझसे कहा था कि शाम में चली जाना, लेकिन मैंने मना कर दिया। फातिमा खाला? इसने सवालिया अंदाज इख्तियार किया। फातिमा खाला मेरे साथ रहती। इशारे से साथ लेकर किचन में आ गई और चूल्हे पर चाय का पानी रखने लगी। राबेल, दोपहर के खाने में क्या पसंद करोगी? इसने पूछा। आज मैं आपको अपने हाथ से बनाकर दाल चावल खिलाऊंगी, जो कि लाला को भी बहुत पसंद है। वो बहुत बात होनी थी। इशा ने चाय तैयार की। इतने में राबेल ने दाल चूल्हे पर चढ़ा दी। इसके हाथ में इसकी ज़ुबान की तरफ बर्क रफ्तारी से चल रहे थे। चाय लेकर दोनों लाउंज में आ गए। कल मेहमानों से मिलने के बाद लाला बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। राबेल का लहजा एकदम अफसरदा हो गया। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो इसे क्या जवाब दे और क्या सवाल करे। हालांकि दिल में कई सवाल मचल रहे थे। लाला ने मुझे बताया था कि इन्होंने मेरे बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया। भाभी, मैं आपसे सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ। इसने तौक़ुफ़ किया तो ईशान ने इस बात में सर हिला दिया। भाभी, बात इस वक्त शुरू हुई जब कराची के इंडस्ट्रियल एरिया की एक गारमेंट फैक्ट्री में इस वक्त आग लग गई, जब वो वहाँ सैकड़ों वर्कर्स काम में मसरूफ़ थे। इशाल को इसकी आंखों की नमी बेचैन करने लगी। राबेल का लहजा खोया खोया सा था।
हमारे मोहल्ले के तकरीबन तमाम लोग इसी फैक्ट्री में काम करते थे। जब आग लगी तो सब लोग फैक्ट्री में मौजूद थे। अम्मा, अब्बा और हारिस के जनाजे देखकर मैं बेहोश हो गई। कतरा कतरा आंसू इसकी आंखों से टपक रहे थे। फातिमा खाला पहले गम से निढाल थी। इनकी बेवकी का सहारा था इनका सुहेल, जिसका जनाजा घर से निकला था, और इसके बाद वो मुझे अस्पताल लेकर गई थी। क्योंकि मुझे होश नहीं आ रहा था अस्पताल में, मुझे होश तो आ गया पर मेरी हालत अबतर थी। लाला अस्पताल में किसी काम से आए थे। इशाल दम सादे सुन रही थी। मेरी चीखों ने लाला को मतवज्जा किया था। मेरे हालात जानकर इनको बहुत दुख पहुंचा था। इन्होंने मेरे सर पर अपना दस्ते शफकत रख दिया। फातिमा खाला और मेरी कफालत की जिम्मेदारी बिना कहीं इन्होंने अपने कंधों पर उठा ली। इन दिनों वो छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आए थे। वापस जाने से पहले इन्होंने एक अच्छे इलाके में हमारी रहाइश का इंतजाम भी कर दिया। खाला और मेरे नाम इन्होंने जॉइंट अकाउंट खुलवा दिया। इंग्लैंड वापस जाकर भी वो टेलीफोन पर हमारी खबरगिरी करते रहे। अब चूंकि मेरा BA कंप्लीट हो गया तो लाला की ख्वाहिश है कि मेरी शादी हो जाए, इसलिए खाला की कोशिशों से कल घर पर कुछ खास मेहमान आए थे। राबेल ने तौक़ुफ़ किया। इशाल सांस रोके से सुन रही थी। ये सब तो इसके वहम गुमान में भी नहीं था। फिर क्या हुआ राबेल? राबेल की खामोशी ने से मुस्तरब कर दिया। भाभी, इन खवातीन की बातों से लाला बहुत हर्ट हुए हैं। वो खातून जो लड़के की वालदा थी कहने लगी कि अगर लाला ने नेक नियति से मेरी सरपरस्ती की है तो इन्हें तनहा ये जिम्मेदारी उठाने की बजाय इस कार्य खैर में अपनी वालदा या बीवी को भी शरीक करना चाहिए था, क्योंकि हमारा माशरा इतना एडवांस नहीं है। वो तो रिश्ते से इनकार करके चलेंगी। लेकिन लाला खामोश हो गए थे। इन्होंने रात को खाना भी ठीक से नहीं खाया। भाभी, मैंने दुखी नहीं देख सकती। वो बहुत अफसरदा लग रही थी। डोंट वरी राबेल, सब ठीक हो जाएगा। तुम किचन में चलकर दाल देख लो, जल ना जाए। वो बदिक्कत बोल रही थी। इसे एज़त के मजाज की बरमी की वजह अब समझ में आ गई थी, बल्कि सारे पर्दे उठ चुके थे। अब एज़त अफरीदी के हवाले से इसके जहन में कोई उलझन बाकी नहीं रही थी। एक काम बाकी रहा था, एज़त अफरीदी से माफ़ी मांगने का। राबेल रात को ही वापस चली गई थी। ठीक है यार, इशाल ने गलत किया, लेकिन इशाल अकेली कसूरवार नहीं है, कसूरवार एज़त भी है। रात को जब वो लौटा तो काफ़ी उछलन में था। कमरे में जाते ही अपने ज़रूरी कपड़े बैग में डालने लगा। इशाल चाय लेकर आई तो वो इस काम से फारिग हो चुका था। इशाल इसका बैग देखकर चौंक पड़ी। कहीं जा रहे हैं? इसने पूछा। लाहौर जा रहा हूँ। महानूर का फ़ोन आया था, अम्मो जान हॉस्पिटलाइज है। आगाज़ी भी आउट ऑफ कंट्री है, इसलिए मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। वो जाने किस जज्बे के तहत तफसील से बता रहा था। मैं भी चलूँ? इशाल ने सादगी से पूछा। नहीं, इसका लहजा स्पार्ट था। गुलजार को अपने पास बुलाना ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। वो चाय का खाली मग रख कर उठा, और फिर कुछ ख्याल आने पर इसने जीन्स की जेब से अपना वॉलेट निकाल कर इसमें से कई नीले नोट खींच कर निकाले और फिर बिना कुछ कहे साइड टेबल पर रख दिए। इसके बाद वो अपना बैग उठाकर बाहर निकल गया, बिना खुदा हाफिज़ कहे। इसके जाने के बाद इशाल ने वो नोट उठाकर दराज में डाल दिए। इसे इन रुपयों की ज़रूरत नहीं थी। रात को इसने गुलजार को अपने पास बुला लिया। गुलजार तकरीबन 30 साल की शादीशुदा औरत थी। इसका शौहर एज़त के घर की चौकीदारी करता था। दूसरे दिन सुबह से इसका दिल बहुत मुस्तरब था। इससे नाश्ता भी नहीं किया गया। बीबी जी, नाश्ता तो कर लें, गुलजार ने इसे चाय पीते देखकर कहा। जी नहीं चाह रहा गुलजार, वो बेदिली से बोली और उठकर अपने कमरे में आ गई। इसे एज़त की कॉल का इंतज़ार था कि शायद वो इसे कॉल करके अम्मा जान की तबीयत के बारे में बताएगा, लेकिन ये इसकी खाम ख्याली थी। खुद इसके पास एज़त का नंबर नहीं था कि इसे कॉल करती, और ये सब सोच ही रही थी कि इसका सेलफोन गुनगुनाने लगा। अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। कुछ सोचकर इसने कॉल पिक कर ली। हेलो इशाल। दूसरी जानिब से आने वाली आवाज़ को वो एक लम्हे में पहचान गई थी, और इतने अरसे के बाद अपनी माजाई की आवाज़ सुनकर इसकी आंखें छलक पड़ी। सज्जल, ये तुम हो ना? इसने भीगी आवाज़ में तस्दीक चाही। इशाल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सज्जल का घबराया हुआ अंदाज महसूस करके इशाल सहम गई। इशाल, मेरी बात सुनो। मॉम ने सुसाइड कर लिया, वो भी इस दुनिया में नहीं है। दूसरी जानिब शायद वो भी रो रही थी, जबकि इशाल इसी तरह बैठी की बैठी रह गई। ये क्या किया मम्मा आपने? दुनिया से जाते जाते भी आपने गलती कर ली। खुदकुशी हराम है। क्यों किया मम्मा आपने ऐसा? वो दिल ही दिल में ज़री से मुखातिब थी, जिसका अब इस दुनिया से राब्ता ख़त्म हो चुका था, और वो इशाल के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती थी। इसके आंसू तेज़ी से बह रहे थे। इस शिद्दत से अपनी कममायगी का एहसास हो रहा था। कोई भी तो नहीं था इसके पास जिसे जज्बाती सहारा देता, इसे अपनी शफीक बाहों में थाम लेता, इसका दुख अपने दिल पर महसूस करता। किस कदर तन्हा हो गई हूँ मैं, इसने कुरला कर सोचा। फिर वो गुलजार को घर का ख्याल रखने का कहकर आफ्ताब मंजिल आ गई। आफ्ताब मंजिल के मुलाजमीन तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी कि इनकी मालकिन इस जहाने फ़ानी से रुखसत हो चुकी है। आफ्ताब मंजिल के दौर दीवार पर सोगवारी तारी थी। इस जरी जिस कदर भी बेरारवी का शिकार थी, मुलाजमीन के साथ इसका रवैया इतना ही अच्छा था। तभी सबकी आंखें पुरनम थी। लेडी मारिया से देखते लपक कर इसकी जानिब आई थी और इसे अपनी बाहों में थाम लिया। बेबी, मैम हमें छोड़कर चली गई। इसका गला बैठा जा रहा था, कुछ कहा भी नहीं जा रहा था। लाउंज में भी चांदनियों पर इलाके की चंद खवातीन मौजूद थी। लेडी मारिया, आप अंकल रज़ा को कॉल करके पूछें मामा को लेकर कब आएंगे। लेडी मारिया ने इसे रन से देखा और बोलने लगी। रज़ा साहब से मेरी बात हो चुकी है। डॉक्टर्स का कहना है कि मैम की तदफीन इधर ही कर देना ही
مناسب ہے، یہاں لانا مناسب نہیں. سجل اور ان کے ہسبینڈ ادھر ہی ہیں. سجل سے میری بات ہوئی ہے، وہ تدفین کے بعد ہمیں اطلاع دے دیں گے. لیڈی ماریا کی بات سن کر وہ ہارے ہوئے قدموں سے چاندنی پر آ کر بیٹھ گئی. اسے یاد تھا کہ جب ڈیڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کی وقت ماما نے دادی اور تایا جی کے آنے سے پہلے ڈیڈ کی تدفین کروا دی تھی. دادی آخری بار اپنے پیارے بیٹے کا چہرہ چھو کر نہیں دیکھ پائی تھی، نہ ہی تایا جی اپنے لاڈلے بھائی کا آخری دیدار کر پائے تھے. اب یہی سب موم کے ساتھ ہونے جا رہا تھا. ان کی لاڈلی عشاء ابھی نے کبھی دیکھ نہیں پائے گی، ان کا آخری دیدار نہیں کر سکے گی، آخری بار انہیں چھو کر ان کا لمس اپنی پوروں پر محفوظ نہیں کر پائے گی. زری کا حلقہ احباب کافی وسیع تھا. جیسے جیسے لوگوں کو علم ہو رہا تھا وہ تعزیت کے لیے پہنچ رہے تھے. خواتین آپس میں اس کی بیماری کے حوالے سے چہمہ گوئیاں بھی کر رہی تھیں. دادی کے ساتھ تایا جی اور تائی امی کو دیکھ کر اس کا زبر ٹوٹ گیا. پھر وہ جو دادی کی باہوں میں بکھر کر روئی تو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا. آپ سب مجھ سے خفا ہوں گے اور مما بھی مجھ سے روٹ گئی. دادی میں بہت تنہا ہو گئی. نہیں میری بچی، کوئی تجھ سے خفا نہیں ہے، ہم سب تیرے ساتھ ہیں بیٹا. دادی کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. وہ ان کے آفتاب کی نشانی تھی. بدگمانی نے ان کی آنکھوں پر دبیز پردے ڈال دیے تھے. حالانکہ رابیل اور عزت کے تعلق کے بارے میں تو انہیں کچھ عرصہ بعد ہی پتہ چل گیا تھا، پر جب زری کے ذریعے نے یہ پتہ چلا کہ اشال کی شادی عزت سے ہو رہی ہے تو پھر وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں پائی. ٹھیک اس کے علاوہ کہ اشال نے اپنی خواہش کو پانے کے لیے سجل اور عزت کی منگنی ختم کروائی تھی. حقیقت تو انہیں 2 روز پہلے سجل نے فون پر بتائی تھی کہ اشال کی شادی زری کی ضد کا نتیجہ تھی، کہ اشال بے قصور تھی. ناحق انہوں نے اسے قطع تعلق کیا، اسے اپنی دعاؤں سے دور کیا. عزت نہیں ہے؟ تایا جی پوچھے تو وہ شرمسار ہو گئی. امو جان ہاسپٹلائز ہیں، عزت ان کے پاس لاہور گیا ان کے پاس. تایا جی اس کی بات سن کر لان کی جانب بڑھ گئے جہاں پر مردوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا. دوسری صبح سجل کا فون آیا. اس نے بتایا کہ زری کی تدفین کر دی گئی ہے. تایا جی نے بھی مقامی مسجد میں زری کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کروائی تھی. عزت کی کوئی خبر نہیں تھی، نہ ہی اشال نے اس سے کوئی رابطہ کیا تھا. 4 روز بعد تایا جی واپسی کے سفر کے لیے تیار تھے. تایا جی نے اس سے کہا کہ وہ ابھی اس کے ساتھ لاہور چلے. دادی اور تائی جی نے بھی تایا جی کے ساتھ واپس جا رہی تھی. اشال نے مناسب الفاظ میں انکار کر دیا. کس حق سے وہ عزت کے باپ کے گھر جاتی، جب عزت نے اسے کوئی حق دیا ہی نہیں تھا، بلکہ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ عزت واپس لوٹ چکا ہے، یہ اب تک لاہور میں ہے. عزت سے شادی کے وقت اس نے سوچا تھا کہ حالات سازگار ہوتے ہوئے عزت سے علیحدگی اختیار کر لے گی، پر اب ایسا ممکن نہ تھا، کیونکہ انجانے میں وہ کٹھور شخص اس کے دل کا مالک بن بیٹھا تھا. ان لوگوں کو جو کہ اسے بہت پیارے تھے، انہیں گیٹ تک رخصت کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور پردے سمیٹ کر کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی. اس کی سوچیں تتلیوں کی طرح بکھرنے لگی. بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، پھر اس گھر میں ویرانی ڈیرا ڈال لیں گی، سناٹے گنگنایا کریں گے، خاموشی محو رقص ہوگی. اداسی درد دیوار کا دامن تھام لے گی. وہ کھڑکی میں کھڑی سوچ رہی تھی. عقب میں آہٹ ہوئی تو اس نے مڑ کر دیکھا. لیڈی ماریا کھڑی تھی. وہ بھی 1 ہفتے کے بعد سکھر واپس سے آ رہی تھی. وہاں ان کی بہن رہائش پذیر تھی. لیڈی ماریا کا ان کے پاس ہی رہنے کا ارادہ تھا. کیا بات ہے لیڈی ماریا؟ اس نے پوچھا. بیبی یہ لفافہ میم امریکہ جانے سے پہلے آپ کے لیے دے گئی تھی. لیڈی ماریا نے لفافے سے تھمایا. لفافہ ہاتھ پہ لیتے اشال بے چین سی ہو گئی. آپ چاہیے میں دیکھ لوں گی. لیڈی ماریا کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر آ بیٹھی. کیا ہے اس میں؟ اس کا دل کانپنے لگا. لفافہ کھول کر اس نے لفافے میں موجود کاغذ باہر نکالا. نیلی روشنائی میں لکھی تحریر موم کی لکھائی میں تھی. ڈیئر اشال، جب یہ خط تم تک پہنچے گا یقیناً میں دنیا چھوڑ چکی ہوں گی. آج میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. کوشش کرنا کہ سچائی جانے کے بعد تم مجھے معاف کر سکو. میں نے بہت بڑا گناہ کیا. میں آفتاب کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر چلانا چاہتی تھی. مجھے لگا کہ میں ناکام ہو گئی ہوں. آفتاب نے میری مرضی جاننا بالکل چھوڑ دیا تھا، خاص طور پر جب اس نے مجھ سے پوچھے بنا سچل کو تمہارے تایا جی کو دے دیا. تب میں بہت دل برداشتہ ہوئی. بزنس کے معاملات بھی وہ منمانی کرنے لگا تھا. تب ایک روز میں نے اسے دودھ میں زہر ملا کر دے دیا تاکہ میں آزادی سے بنا کسی روک ٹوک کے اپنی من پسند زندگی گزار سکوں، کیونکہ اسے میری سوشل ایکٹیویٹیز بھی ناگوار گزرنے لگی تھی. اب مجھے احساس ہوتا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنا سہاگ اچاٹ لیا. میں جانتی ہوں سچائی جان کر تمہیں جھچکا لگے گا، لیکن اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. تمہاری گناہ گار ماں. کس قدر گندی عورت تھی یہ ویسے نا. یار ٹھیک ہے، ویسے تو بڑی بنی پڑتی تھی کہ تمہارے باپ کے جانے کے بعد میں نے یہ کیا وہ کیا. تو یار اپنے ہسبینڈ کو قتل کر دیا اس نے، صرف اس وجہ سے کہ اس کی اب سنتا نہیں تھا. لاکھ لعنت ددی عورتیں تھے. ددی تو ایسے نا سنسار کرنا چاہیے، لیکن اس کا انجام بھی صحیح ہوا. ایسے لوگوں کا ایسے ہی انجام ہوتا ہے. اس کے انجام پہ بالکل کوئی دکھ والی بات نہیں لگی مجھے. اشال کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے ہاتھ میں کاغذ نہیں بلکہ کوئی زہریلا ناک ہے جسے ڈس چکا ہے. اس نے کاغذ کو دودھ پھینک دیا. اسے پتہ نہیں چلا کہ وہ رو رہی تھی. وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی. اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس نے تکیے میں منہ دیا اور رونے لگی. اتنا تو وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں اچھی عورت نہیں ہے، پر اس قدر بری عورت ہوگی کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی ہی اولاد کو یتیم کرنے کا سبب بنے گی.
اسے باپ سے محروم کرنے کی وجہ بنے گی۔ بہت دیر ہونے کے بعد اس کے حواس بحال ہوئے تو اشارے وہ کاغذ اٹھا کر باریک پرزوں میں تبدیل کیا اور اسے واش روم میں جا کر بہا دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے والدین کا نئے سرے سے تماشا لگے۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے ایسا لگتا تھا کہ اس کے دل پر کوئی وزنی بوجھ آ گرا اور اب اس بوجھ کو اس کے مرتے دم تک اٹھانا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا سو وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ ٹیرس پر آ کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ رات اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ اگلین شب کا چاند ڈوب چکا تھا، البتہ تارے اپنی روشنی سے اندھیرا دور کرنے کی تگ و دو میں مصروف تھے۔ گہرے سانس لیتے ہوئے وہ مرمری بینچ پر آ بیٹھی۔ پیر اوپر کر کے اس نے چہرہ دونوں گھٹنوں کے درمیان میں رکھ لیا۔ اس طرح بیٹھنے سے اسے سکون مل رہا تھا، نہ جانے کتنی دیر وہ اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھی رہتی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے برابر میں آ کر بیٹھا۔ اس نے خیال کیا کہ لیڈی ماریا ہوگی، لیکن جب کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی تو اس نے سر اٹھایا۔ اس کے قریب لیڈی ماریا کے بجائے وہ دشمن جہاں بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چلو خیال آ گیا انہوں کہ وہ بھی کلی یا انہوں بھی کی ضرورت ہو سکتی۔ امی تیرے انتقام نا بندہ تینوں بھی ہن چھتر ہی مارے عزت صاحب نو۔ اس سے اتنی بھی کیا آنا ہوگی کہ اس کی ماں مر گئی ہے تو تم آ ہی نہیں سکے، انہوں کو جس بات سہارا نہیں دے سکے، پھر دور بیٹا منہ تیرے ہونا آنتے آپ۔ اس نے دھیمے سے سرگوشی کی۔ ہاں میں، تم ٹھیک ہو بیوی؟ وہ پوچھ رہا تھا اپنے گھمبیر لہجے میں۔ ایشان نے جواب دینے کی بجائے سر ہلا دیا۔ البتہ اس کی آنکھوں میں چمکتا ہوا پانی عزت افریدی کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکا۔ بہت کوشش کی میں نے، لیکن پھر بھی مجھے آنے میں دیر ہوگی، اس نے کہا۔ میری رضا صاحب سے ٹیلی فون پر بات چیت ہوتی رہی ہے، سجل سے بھی بات ہوئی تھی، اس نے کہا تو سجل کے نام پر ایشان نے اس کی آنکھوں میں کچھ ڈھونڈنا چاہا پر اسے سوائے اپنے عکس کے عزت کی آنکھوں میں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ رضا صاحب سے تمہاری موم کی ڈیتھ کا معلوم ہوا تو میں نے سوچا کہ تمہارے پاس آ جاؤں، پر اماں جان کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ مہنور کے سہارے چھوڑ کر چلا آتا۔ اب بھی عدید کے آنے کی وجہ سے میں آ سکا ہوں۔ اماں جان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے پوچھا تو عزت نے دیکھا کہ اس کا چہرہ مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہا ہے۔ پہلے سے بہتر ہے، اس نے جواب دیا۔ بیوی میں تمہیں لینے آیا ہوں، گھر چلو گی؟ اس نے پوچھا تو وہ غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگی۔ یوں بھی اب تم یہاں تنہا رہ کر کیا کرو گی؟ ارمان انکل وغیرہ بھی جا چکے ہیں، اس نے مزید کا۔ اشال کے دل میں آیا کہ اس کی بات رد کر دے، پھر اسے خیال آیا کہ کل کو خود سے جانے سے بہتر کیا جدہ سے اس کے ساتھ چلی جائے۔ گال تو صحیح ہے تو پاویں ڈنگر ہے لیکن اور کوئی رستہ بھی تو نہیں نا، اور کوئی سہارا بھی تو نہیں ہے اشال کے پاس۔ میں اپنا سامان لے لوں۔ وہ بلا ہل و حجت اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوگی۔ اس نے اپنے روم سے کچھ ضروری سامان بیگ میں ڈالا، جس میں موم اور ڈیڈ کی تصاویر بھی تھی۔ 2 روز بعد اس گھر کا تالا لگ جانا تھا۔ تمام ملازمین بھی واپس جانے والے تھے۔ لیڈی ماری کو ضروری ہدایت دینے کے بعد وہ عزت افریدی کے ساتھ اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر اس کے گھر چلی آئی۔ پورا راستہ اس کی آنکھیں بھیگتی رہی۔ عزت خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ گلزار کھانا تیار کر کے جا چکی تھی۔ کھانے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی، جبکہ عزت لاؤنج میں بیٹھ کر آفس کا کام پورا کرنے لگا۔ عزت نے صوفے پر سوئے ہوئے وجود پر نظر ڈالی اور سگریٹ سلگا کر بالکنی میں آ گیا۔ وہ ہاسپٹل پہنچا تو اماں جان آئی سی یو میں تھی، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ بہرحال ان کی کنڈیشن خطرے سے باہر تھی۔ طبیعت سنبھلتے ہی اماں جان نے اشال کا پوچھا۔ در حقیقت اپنی بہو سے بہت محبت تھی۔ 5 روز اسپتال میں رہنے کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں ڈسچارج کر دیا تھا، البتہ ڈاکٹرز نے احتیاط کی تاکید کی تھی۔ عزت پہلے پریشان تھا، رابیل کے رشتے کی وجہ سے اس کا دل و دماغ الجھا رہتا تھا۔ رشتے کے لیے آنے والوں کو عزت کی نیکی میں کھوٹ نظر آتا تھا، کیونکہ رابیل لڑکی تھی اور عزت ایک مرد تھا۔ معاشرہ ان کے مابین رشتے کی پاکیزگی کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ وہ جو پہلے صرف اشال کو قصوربار سمجھتا تھا، رفتہ رفتہ ایسے احساس ہوگا کہ غلطی اس سے ہی ہوئی ہے۔ کاش وہ اماں جان یا آغا جان کو اعتماد میں لے لیتا تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ شکر ہے کھوتا جی نو عقل آ گئی، چل دیر آئے درست ہے۔ رابیل کے رشتے کے لیے اسے اس قدر خوار نہ ہونا پڑتا، نہ ہی گھر آئے لوگوں کے ہاتھوں رابیل کے سامنے ذلت اٹھانی پڑتی۔ وہ آغا جی سے بھی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ آغا جی کی یہی منشا تھی تو یوں ہی صحیح۔ اشال کے لیے بھی وہ بہت پریشان تھا۔ رضا صاحب سے اس زری کی خودکشی کا علم ہو گیا تھا، لیکن اماں جان اور مہنور کی بنا کسی مرد کے سہارے چھوڑ کر واپس آنا مناسب خیال نہیں کر رہا تھا۔ تبھی اس روز عدید واپس آ گیا۔ وہ بھی اماں جان کی اور طبیعت کا سن کر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ کھل اٹھا۔ اچھا ہوا لالا آپ ادھر ہی ہیں، کافی عرصے سے آپ سے تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی، آپ نے بھی تو شادی کے بعد ادھر آنا کم کر دیا۔ وہ اماں جان کے بیڈ پر ان کے پاس بیٹھ کے اماں جان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ عزت اگر شاندار سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا تو کم عدید بھی نہ تھا۔ انہیں اس کی شادی کا خیال آیا۔ 2 ماہ بعد عدید اور مہنور کی شادی طے تھی۔ اگر عدید بھی راضی ہو جائے تو تمام فرائض ادا ہو جائیں۔ انہوں نے عدید سے جلد ہی اس بارے میں بات کرنے کا سوچا۔ پھر رات کے کھانے کے بعد انہیں موقع مل گیا۔ مہنور کافی کے بعد ڈرائی فروٹس بھی لے آئی تھی۔ اماں جان کے کمرے میں ہی وہ تینوں موجود تھے۔ میں سوچ رہی تھی عدید کہ تمہاری ذمہ داری
سے بھی فارغ ہو جاؤں، ماہنور اور حدید کی شادی کے ساتھ تمہیں بھی نپٹا دوں۔ اماں جان نے باری باری تینوں کو دیکھا۔ ان کی بات سن کر ماہنور کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایزت بھی مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اماں جان کو لگا ان کا بیٹا زندگی کی جانب لوٹنے لگا ہے۔ البتہ عدید ان کی بات سن کر سنجیدہ ہو گیا۔ عدید نے پہلے کسی کڑی تے آنکھ رکھی ہوئی ہے۔ اس بارے میں تو تمہارا کیا خیال ہے عدید؟ تمہیں اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتا دو۔ اماں جان نے مزید کہا۔ عدید کا جواب سن کر ایزت پوری طرح چونکا۔ اماں جان اس سلسلے میں تو آپ کو لالا سے رجوع کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ ایزت نے کہا۔ وہ لالا، میں رابیل سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے اسے آپ کی شادی پر دیکھا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اب بھی میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس سے طوفانی قسم کی محبت ہوگی، میں تو آپ کے ساتھ نیک کام میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میں اسے بہت خوش رکھوں گا۔ لالا آپ سن رہے ہیں؟ ایزت کی غائب دماغی محسوس کر کے اس نے پکارا۔ اماں جان ماہنور مسکرا رہی تھی۔ آغا جی کو اعتراض نہ ہو، اور پھر مجھے رابیل کی سمندی بھی تو معلوم کرنی ہے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب کی شکر گزار تھا۔ عدید سے بہتر جیون ساتھی رابیل کو کہاں ملتا؟ البتہ اسے اپنا بھرم بھی تو رکھنا تھا۔ تمہارے آغا جی سے میں بات کر لوں گی، تم رابیل کی رضامندی جان لینا، اماں جان نے نرمی سے کہا۔ کتنا اچھا لگے گا اماں جان جب رابیل ہماری فیملی میں شامل ہو جائے گی، ہمارے ساتھ ہی رہنے لگے گی۔ ماہنور کی خوشی اتنی تھی بلکہ سبھی خوش تھے اور دل سے چاہتے تھے کہ رشتہ بن جائے۔ اماں جان کی بھی تھی کہ آغا جی کی طرف سے اعتراض نہیں اٹھے گا۔ عزت کے علم میں بھی تھا کہ رابیل اس کی پسند کے خلاف نہیں جائے گی۔ دوسرے روز وہ لوٹ آیا۔ اماں جان کے پاس عدید موجود تھا، سو اسے اطمینان تھا۔ سگریٹ اس کی انگلیوں کے پوروں کو جلانے لگی۔ اس نے چونک کر سگریٹ کو مسل کر لان کی جانب اچھال دیا اور اندر کمرے میں چلا آیا۔ صوفے پر اشارب کروٹ بدلے لیٹی ہوئی تھی۔ عزت بھی گہری سانس لے کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ لڑکی اچھی ہے اور جب عدید کی مرضی ہے تو پھر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آغا جی صوفے پر نیم دراز کہہ رہے تھے۔ میں لگتا آغا جی نے نا میرے بغیر لیٹ نہیں لیندی عادت ہے۔ میں نے بھی جہاں پہ بیٹھنا نا، میں نے کوئی ٹانگیں ٹونگیں لٹکا کے نہیں بیٹھنا، میں نے آرام سے جوتی اتار کے ٹانگیں اوپر کر کے آرام سے چوکڑی مار کے بیٹھ جانا۔ تو صوفے پہ میں اکثر لمبے پینا میں نا کل یہ تھرسڈے کو ویڈنسڈے کو گئی تھی نا لاسٹ ٹائم یونیورسٹی، تو میں آئی ہوں نا، آ کے میں نے اپنا کمبل رکھ کے سر، پاپا کہتے ہیں میرے تمہارا یہ جو بستر ہے نا تمہارا نیچے کا اور تمہارا کمبل تمہیں بہت یاد کرتا ہے، تم نے 2-3 گھنٹوں کو اس کو چھوڑتے نا، 2-3 گھنٹوں کو تمہاری چیزیں بہت برداشت سے باہر ہوتی ہے، اس کو بہت تمہیں یاد کرتا ہے۔ میں کہا اچھا، میں کہا ہائے پاپا یہی تو میرا وفادار ہے۔ عدید اور ماہنور کی شادی کے ساتھ ہی عدید کی شادی بھی ہو جائے تو مجھے بھی سکون آ جائے، اماں جان نے دھیرے سے کہا۔ آ جائے گا آپ کو سکون؟ آپ کا بیٹا ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر رہا ہے، جانتی ہیں آپ اس نے آفتاب کی بیٹی سے شادی بدلہ لینے کے لیے کی ہے۔ آغا جی کا لہجہ تلخ تھا، نہ جانے یہ سب کیسے معلوم ہوا تھا۔ وہ شرمندہ ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ بڑی مہربانی اس کی، لیکن مجھ سے معافی مانگنے سے بات نہیں بنے گی۔ اپنی بیوی کے حقوق کا خیال کرے، ناحق کسی مظلوم کی آہ نہ لے۔ آغا جی اس کو کوئی رعایت دینے کو تیار نہ تھے۔ میں نے اسے سمجھایا تو تھا، پر جانے اس کی سمجھ میں میری بات آئی یا نہیں۔ انہیں عزت کے ساتھ ہوئی اپنی بات چیت یاد آئی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کیا یہ میرا وہی بیٹا ہے جس پر میں فخر کیا کرتا تھا؟ آغا جی نے رنجیدگی سے کہا۔ ایسا کیا برا کیا اس نے کہ سب نے اس کے خلاف محاذ کھڑا کر لیا؟ ایک بے سہارا لڑکی کو سہارا ہی تو دیا، اس کے سر پر آنچر ڈالا ہے، ہم سب نے تو اسے اس کی ہی نظروں میں گرا دیا جیسے اس نے کوئی عظیم گناہ کر لیا۔ پہلی بار کشمالہ نے فرید افریدی کے سامنے عزت افریدی کی طرف داری کی تھی۔ کس نے کہا تھا اسے کہ اپنے والدین سے اپنی نیکی کو چھپا کر رکھے؟ آج انجام دیکھ لیا آپ نے، کوئی اس لڑکی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ عدید کی خواہش ہے اس لڑکی سے شادی کی۔ آغا جی نے ایک طویل سانس لیا، تبھی ماہنور کا اٹلس لے کر آئی۔ آغا جی کے لیے فون کال تھی، وہ فون پر بات کرنے لگے جبکہ اماں جان کچھ سوچنے لگی۔ تو صحیح بات ہے یار، نیکی کیا تو اپنے پیرنٹس کو انوالو کرو نا۔ آج کل کا جو معاشرہ وہ اس طرح کی نیکی کو نہیں مانتا، وہ تو آپ کو غلط نظر سے ہی دیکھیں گے۔ ویسے آج کل کے جو حالات جا رہے ہیں، آج کل کسی پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے، عزت افریدی کی مصروفیت ان دنوں بہت بڑھ گئی تھی۔ بعض اوقات اشال کو جھنجھلاہٹ ہونے لگتی، آخر یہ انسان سکون سے کیوں نہیں بیٹھتا؟ مصروف تو وہ پہلے بھی رہتا تھا، پر تب اشال کے دل میں اس کی محبت نے گھر نہیں کیا تھا، پر اب ایسا نہیں تھا، سو اسے عزت کی مصروفیات گراں گزرنے لگی تھی۔ اس وقت بھی وہ سیل فون کان سے لے کر کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس کا مزاج بہت خوشگوار تھا، بہت دنوں کے بعد وہ ہنس بھی رہا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کی نظر کمرے سمیٹتی اشار پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں ایک عرصے کے بعد چمک کھولی تھی۔ سیل فون آف کر کے اس نے اپنا لیپ ٹاپ نزدیک کر لیا۔ کس کی کال تھی؟ وہ بے ارادہ پوچھ بیٹھی۔ ایزا نے چونک کر نظر اٹھائی اور اسے بغور دیکھا، وہ کچھ پتلی پتلی سی لگی تھی۔ سجل سے بات ہو رہی تھی، اس نے مسکراہٹ لبوں میں دبائی۔ سجل سے؟ اس نے حیرت سے عزت کے الفاظ دہرائے۔ بیوی میں اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ اور شیان جب پاکستان لوٹے اور کراچی آئے تو ہماری طرف قیام کرے۔ عزت نے بتایا تو وہ سوچنے لگی کہ عزت افریدی کو سجل سے محبت ہو گئی تھی۔ اگر ایسا تو اس نے سجل کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟
کیا سوچنے لگی؟ اس کے چہرے پر تناؤ محسوس کر کے عزت نے پوچھا تو اس نے منون بتا دیا۔ اس کی بات سن کر عزت کو دماغ کھل گیا۔ اس لڑکی کو الزام تراشی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ جسٹ شٹ اپ، وہ دھاڑا۔ میں کل صبح ہوتے ہی آفتاب منزل چلی جاؤں گی، میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے گا اور کمرے کا دروازہ بند کرتی ہوئی باہر نکل آئی۔ عزت تیز قدموں سے چلتا ہے اس کے پیچھے لپکا۔ اس طرح وہ اسے جانے نہیں دے گا۔ کتنی مشکل سے تو اس کی زندگی میں سکون آیا تھا۔ اس کا ہنستے مسکرانے کا دل چاہنے لگا تھا۔ جس کی سنگت کے کبھی اس نے خواب دیکھے تھے وہی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ پھر سے اس کی ذات کو معتبر الزام ٹھہرا کر ایسا وہ نہیں ہونے دے گا۔ اب کہ وہ اسے کوئی بے وقوفی نہیں کرنے دے گا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے، سنا تم نے؟ وہ چیخا تھا۔ اشال جو لاؤنج کی طرف جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی رکی اور مڑ کر عزت کو دیکھا۔ میں نے کہا نا کہ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں یہ رشتہ بنا لوں گی۔ میرے شوہر کے دل میں اگر میں نہیں ہوں تو کوئی اور بھی نہیں ہے۔ اس کے لہجے کی تپش عزت کو جھلسا رہی تھی۔ پر اب مجھے لگتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ میرے نام نہاد شوہر نے اب بھی اپنی سابقہ منگیتر کو اپنے دل میں بٹھا رکھا ہے۔ بکواس بند کرو۔ 6 ماہ اور 15 دن کے بعد آج پھر اس نے اشال کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا۔ اسی پر اشال بچنے کے لیے 2 قدم پیچھے ہوئی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ 2 قدم کے فاصلے پر اس کے پیروں کے نیچے زمین ہے ہی نہیں۔ اس کے حلق سے بھیانک چیخ بلند ہوئی۔ عزت جو ہاتھ اسے مارنے کے لیے اٹھایا تھا اسی ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن وہ سیڑھیوں پر سے لڑکتی نیچے گر گئی۔ بہت چنگا ہنر عام ہے، ڈنگر زمانے دے، تو مار لا چڑھ لینے دے دیڑے پی گئے نا۔ چل ہن بیٹھ کے روئی کڑی نو۔ اشال، وہ درد بھری آواز میں چلایا، ہن تجھے نہیں مرضی چیکا مار لا، ہن ڈگ پئی ہو، پٹاکا پی گیا ہودا۔ مگر وہ اس کے ہر قسم کی پکار سے بے نیاز سیڑھیوں کے اختتام پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ عزت افریدی کو لگا جیسے کوئی اس کے وجود سے زندگی کو نوچ کر پھینک رہا ہے۔ وہ سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے پہنچا اور اس کے قریب بیٹھ کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ اس کی پیشانی سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر باہر کی جانب دوڑا۔ اس کی قمیض اشال کے خون سے تر ہوتی جا رہی تھی۔ اسلم، گاڑی نکالو۔ وہ پوری قوت سے چیخا اور پھر تیز رفتاری کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے وہ اشال کو لے کر ہسپتال پہنچا تھا۔ اسلم بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ پچھلی سیٹ پر اشال کے خون سے تر ہو گئی تھی۔ اشال، میں ہن کی کہاں، ایڈا خون نکل آیا دماغ دے وچوں؟ میرے تے پورے جسم دے وچ ایڈا خون نہیں ہونا جن سیٹ ہی تر ہوئی وے۔ میری کسی سیٹ تر ہونے لگی، دور پھٹے مریض تیرے کے، میری کیوں ہونے لگی سیٹ تر؟ اشال دی ہوئے۔ عزت خالی کرسی پر حالے میں جواری کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اپنی دھڑکنیں ماتم کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہن پاویں ماتم کرن تے پاویں نوحے مرثیے پڑھن، جو مرضی کرن، تے بیٹا ہن تے جو تو کرتوت کھول دیتے ہن وہ تے تینوں بھگتنا پینا۔ اپنے آپ اسے قابل نفرت لگ رہا تھا۔ آئی ہیٹ یو ٹو۔ آج اس کی وجہ سے اشال اس حالت کو پہنچی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں بہت سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ فجر کی اذان کے وقت ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ مریضہ کا جلد ہوش میں آنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ کوما میں بھی جا سکتی ہے۔ عزت یہ سن کر اندر ہی اندر ٹھہ گیا۔ وہ ڈھیلے قدموں سے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں چلا آیا۔ سلام کے بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس ہستی کے آگے پھیلا دیے جو مردوں میں بھی جان ڈال سکتا ہے، جو دعا سے مقدر بھی بدل سکتا ہے۔ عزت اس ہستی سے اشال کی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ وہ لڑکی اس کی رگ و جان میں بستی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر اشال کو کچھ ہو گیا تو وہ جی لے گا، پر وہ زندگی بھر مسکرا نہیں پائے گا۔ تو مسکرانا تو اشال نہ کیڑا پیا سی، اندر تو بھی سر تے سان کر کے جینا پیا سی۔ عزت کے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد جب آسمان نے اجالے کا آنچل اوڑھ دیا تب وہ مسجد سے باہر نکلا۔ اشال انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں تھی۔ ڈاکٹر نے عزت کو اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی تھی، البتہ وہ اسے شیشے میں سے دیکھ سکتا تھا، اور وہ دیکھ رہا تھا۔ شیشے سے نظر آنے والے منظر کو دیکھ کر اس کا دل کڑلانے لگا۔ تب بھی کسی نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور ایک پل کو منجمد ہو گیا۔ آغا جی تھے اور اس کے ساتھ حدید بھی تھا۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور بے اختیار آغا جی کے گلے لگ کر گر گیا۔ آغا جی کچھ کرے، اسے بچانے۔ وہ بکھر رہا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا عزت، تم تسلی رکھو۔ انہوں نے اسے تسلی دی۔ اپنی نظروں کے سامنے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر وہ تمام ناراضگی بھول گئے تھے۔ اس کا بکھرا بکھرا انداز بتا رہا تھا وہ اشال کی حیثیت کو تسلیم کر چکا ہے۔ حدید، تم عزت کا خیال رکھو، میں ڈاکٹر سے بات کر لوں۔ آغا جی کے جانے کے بعد حدید نے بتایا کہ اماں جان نے رات کو عزت کے گھر فون کیا جسے گلزار نے ریسیو کیا، اور اسی نے انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ آغا جی نے صورتحال جانتے ہی جہاز کی سیٹیں بک کروائیں۔ اماں جان اور مہنور بھی آنا چاہتی تھی، لیکن آغا جی نے فی الحال انہیں منع کر دیا۔ ہسپتال کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ اس نے پوچھا۔ تمہارے ڈرائیور سے پتہ چلا جسے تم رات کو ہی واپس بھیج چکے ہو، حدید نے بتایا۔ حدید نے جواب دے کر آغا جی کی جانب دیکھنے لگا جو غالباً ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد واپس ان کی جانب آ رہے تھے۔ آغا جی پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میں نے مان لی کہ غلطی میری ہی تھی۔ اگر پہلی پہ آپ کو یا اماں جان کو بتا دیتا تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ اس غلطی کی میں بہت سزا پا چکا ہوں۔ وہ سر جھکا کہہ رہا تھا۔ آغا جی تو اسے پہلے دل سے معاف کر چکے تھے، انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ تبھی نرس نے آ کر بتایا کہ اشال کو ہوش آ گیا، لیکن پھر ڈاکٹر نے اسے
سکون مسکن ادویات کے ذریعے سے رکھا ہوا ہے۔ عزت افریدی کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو روا ہو گئے، وہ مسجد میں شکرانے کے نفل ادا کرنے چلا گیا۔ شام کے وقت رابعہ آ گئی تھی، وہ اشال کے لیے سوپ بنا کر لائی تھی اور ابھی اسٹارٹ کر کے اسے پلا رہی تھی۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت سرد ہو رہی تھی۔ عزت نے آغا جی اور حدید کو گھر بھیج دیا، البتہ وہ جانے سے پہلے اشال سے ملاقات کر کے گئے تھے۔ جب انہوں نے اشال کے سر پر ہاتھ رکھا تب اس کی آنکھیں بے آواز بہنے لگی۔ جب آغا جی نے کہا ہم نے تمہیں دل سے بہو تسلیم کر لی، تم ہمارے لیے مہنور کی طرح قابل عزت ہو۔ عزت اس کی زرد رنگت کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا، وہ مسلسل عزت کو نظر انداز کر رہی تھی۔ تو ہے ہی ایسی قابل، اس کی جانب دیکھنے کی روادار بھی نہیں تھی۔ رابعہ سنو، عزت نے پکارا۔ جی بھائی؟ وہ عزت کی جانب مڑی جبکہ اشال کی نظریں اپنے ہاتھوں پر جمی ہوئی تھی۔ تم ایسا کرو کہ اسلم کے ساتھ گھر چلی جاؤ اور آغا جی کے لیے کھانا بنا لو، انہیں گلزار کے ہاتھ کا بنا کھانا پسند آئے نہ آئے، اور پھر تم کچھ دیر آرام بھی کر لینا۔ ہاں یار، یہ مجھے نا تھکن کی وجہ سے اتنا وہ ہو گیا، فلو بھی ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا۔ میں نا ہدف تاری پہ گئی ہوئی تھی، وہاں سے واپسی پہ بازار چلی گئی، وہ بازار سے ابھی 11 بجے کے بعد آئی ہوں نماز پڑھ کے، بہت لیٹ، ابھی 11:30 12 تو ایسے بج گئے نماز پڑھنے کے بعد جب میں بیٹھی ہوں، تو ابھی ٹائم بھی ایک تو رحم ہو گیا۔ عزت نے رسان سے کہا تو رابعہ نے اشال کو سوپ ختم کروا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے جانے کے بعد عزت نے اشال کو دیکھا، وہ اب بھی اپنی ہتھیلی کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی اور اداسی کے امتزاج کو دیکھ کر عزت کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اٹھ کر اس کے بیڈ کے نزدیک آیا اور بیڈ کے سرے پر ٹک گیا۔ اس کو اپنے اتنے نزدیک دیکھ کر اشال نے کھسکنا چاہا، لیکن اس کی خواہش کو عزت نے مسدود کر دیا، اس کا ایک ہاتھ تھام کر۔ چلو شکر ہے عزت دل بھی خوش ہوا، ہونتے عزت دل پھیپڑے گردے سارے کچھ نہ کچھ ہونے سے ہاتھ چھوڑے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، میری طرف دیکھو اشال۔ مجھے نہیں دیکھنا، آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیں، اس نے ضدی لہجے میں دہرایا۔ اشال، خدا را مجھ پر شک کرنے کا سلسلہ ختم کر دو، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، اس وقت سے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ اشال نے بے یقینی سے نظر اٹھا کر دیکھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس نے یقین دلانے کی صحیح کی۔ جواباً اشال نے سر دائیں سے بائیں ہلایا، گویا سے عزت کی بات کا یقین نہیں تھا۔ عزت سخت مشکل میں گرفتار تھا کہ کیسے اس لڑکی کا یقین جیت لے۔ آپ نے سجل سے منگنی کی تھی تو ظاہر ہے کہ محبت بھی، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ سجل کو آغا جی نے پسند کیا تھا، پھر میں نے اسے دیکھا تو مجھے بھی اچھی لگی، لیکن اچھے تو ہمیں بہت سے لوگ لگتے ہیں، ہم سب سے تو محبت نہیں کرتے۔ سجل سے منگنی کے موقع پر میں نے تمہیں دیکھا اور اسی وقت میرا دل مجھے دھوکہ دینے پر تل گیا، پر اس وقت میں نے دل کو قابو کر لیا، لیکن جب دوبارہ تمہیں شاپنگ ہال میں دیکھا تو خود پر اختیار نہیں رہا اور میں ماحول سے بے خبر ہو گیا۔ دیکھتا رہا، ہوش لوٹے تو سخت شرمندگی ہوئی کہ میں اپنی فیانسی کی بہن کو دیکھ کر سب بھول جاتا ہوں، پر یہ حقیقت تھی۔ ایسا میرے ساتھ ہو رہا تھا، میں نے یہ سب مہنور سے بھی شیئر کیا، میں بہت پریشان بھی تھا اور میں نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ میں شادی کے بعد سجل کے ساتھ انگلینڈ سیٹل ہو جاؤں گا۔ اس طرح مجھے سجل کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں آسانی رہے گی، کیونکہ جب تم مجھے نظر نہیں آؤ گی تو رفتہ رفتہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تم نے میرا سارا پلان چوپٹ کر دیا۔ ہماری منگنی ختم کروانے کے لیے جو کچھ تم نے کیا، اس کے بعد کیسی محبت اور کہاں کی محبت، میرا دل چاہتا تھا کہ تمہیں جان سے مار دوں، اور اسی انتقامی جذبے کے تحت تم سے شادی کرنے کا سوچا تھا اور کر بھی لی تھی، لیکن جب دلہن بن کر تم میرے گھر آ گئی تب مجھے پھر سے یاد آ گیا کہ میں تو تم سے محبت کرتا ہوں، اور اسی محبت کو بھلانے کے لیے میں نے زندگی میں پہلی بار شراب کا سہارا لیا۔ میں بہت مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا، تمہیں تکلیف دے کر مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ اشال، تمہاری تکلیف دے کر مجھے تکلیف ہوتی تھی، وہ جذبوں سے گندے لہجے میں ایک سچائی بیان کر رہا تھا۔ اشال بار بار کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی پھر بند کر لیتی۔ جب آپ کو سجل سے محبت تھی ہی نہیں تو پھر منگنی ختم ہونے پر اس قدر آگ بگولا کیوں ہو گئے تھے؟ بلاخر اسے چپ نہ رہا گیا۔ مجھے سب سے زیادہ اپنی انا پیاری ہے، اپنی عزت نفس عزیز ہے، کوئی مجھے عہد شکن کر یہ میں ہرگز نہیں سہ سکتا، اور پھر آغا جی کو ناراض کرنا بھی مجھے گوارا نہیں تھا، لیکن اب میں سوچتا کہ جو کچھ ہوا شاید یہی ٹھیک تھا۔ اس طرح کم از کم مجھے اپنی غلطی کا ادراک ہو گیا اور پھر میں اپنی محبت کو حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہا۔ سجل سے شادی کی صورت میں مجھے عمر بھر یہ کسک ستاتی رہتی کہ میں سمجھوتے کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس نے ایک طویل سانس لیا۔ آپ کی انا کو یہ کیسے گوارا ہوا کہ آپ اظہار محبت کریں؟ اس کے لب پر دھیمی مسکان دے کر عزت کا دل شانت ہو گیا۔ یار ایک ادھی چونڈ تے پہن دی سی، لیکن چل انہیں بھی چل دو کی چنڈا ماریاں سی، لیکن پھر بھی چھیتی معافی مل گئی۔ بس یار کیا کروں، انا کو ڈانٹ ٹپٹ کر ایک طرف بٹھا دیا۔ تم اس قدر اگنور کر رہی تھی، میری تو جان پر بنائی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی خود کو اس قدر بے بس محسوس نہیں کیا جتنا اس وقت کیا جب تم ہوش و خود سے بیگانہ آئی سی یو میں موجود تھی۔ میں ان لمحوں کا تصور کروں تو میری سانسیں تھمنے لگتی ہیں۔ اگر تمہیں کچھ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ اس نے اشال کے دونوں ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیے، اشال کو لگا اس کی تن بھر کی محرومیاں مٹ گئی ہوں۔
عزت اب وعدہ کرے کہ آپ عمر بھر صرف اور صرف میرے ہو کر رہیں گے۔ اس کی بات سن کر عزت مسکرایا۔ اسد افریدی صرف تمہارا ہے اور تم میری وفا میں کبھی بھی کھوٹ نہیں پاؤ گے، نہ ہی ہماری محبت میں کوئی حصہ دار بنے گا۔ میری محبت، میری وفا سب تمہارے لیے۔ اس نے اشار کو اپنے حصار میں باندھ لیا۔ اس کا لہجہ اشار کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر قائم رہے گا۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ناول کے ساتھ۔ اور آپ کو بتانا تھا کہ وہ ایک اور کاپی رائٹ والا آ گیا ہے، آپ لوگوں کا ایک اور ناول آ رہا ہے جو صرف آپ کو اسی ناول آرچڈ میں ملے گا اور کہیں پہ نہیں ملے گا۔ تو اس کی میں آپ کو سنیکس کچھ شیئر کرتی رہوں گی ڈیلی بیسس پہ۔ تو میرا یار تھوڑا سا ٹھلا ہے، باقی میں نے اس کو کچھ ایڈٹس بنانے کا کہا ہے، تو جیسے مجھے ایڈٹس بنا کے دے گی نا تو میں آپ کے ساتھ وہ سین شیئر کرتی رہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ اپنا رسپانس دیجیے گا کہ آپ ناول پڑھنا چاہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہتے۔ پھر آپ کے ایکسائٹمنٹ لیول اور آپ کے رسپانس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ جلدی وہ ناول ہم سٹارٹ کریں گے۔ اور آپ کے لوگوں کے لیے ایک اور ناول بھی ریکارڈ کر رہی ہوں میں، وہ انشاءاللہ جب کمپلیٹ ہوگا پھر آپ کو ملے گا، تو اس پہ بھی آپ نے رسپانس دینا ہے۔ تو اب مجھے اجازت ہے، میں نے ٹائم ہو گیا، میں نے سونا ہے، صبح سحری میں بھی اٹھنا ہے اور صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ تو انشاءاللہ جلدی ملیں گے نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔